خالد، سراج صاحب کے کیا حال ہیں؟ بہت دن ہو گئے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کیا ہونا ہے سراج صاحب کو؟ دولت کی ریل پیل ہے، ہر چیز میسر ہے، دنیا کی کون سی سہولت ہے جو انہیں میسر نہیں؟ بالکل درست کہا آپ نے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہے سراج صاحب کے پاس، لیکن اس کے لیے انہوں نے محنت بھی بہت کی ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے، تب جا کر انہیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے پاس تو نہیں۔ بھائی رہنے دو، مجھے پتا ہے یہ مال و دولت کیسے آتا ہے، کم مت سمجھو سراج صاحب کو۔ خالد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم زیادہ پریشان نہ ہو، یہ بتاؤ سراج صاحب سے کب ملنا ہے؟ آج ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شام کو چلیں گے اور سراج صاحب کو مہمان نوازی کا موقع دیں گے۔ بہت خوب، مہمان نوازی کا موقع۔ ٹھیک ہے، شام کو ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے بھائی، بڑے دنوں کے بعد آنا ہوا، خیریت تو تھی؟ سب خیریت تھی، بس ملاقات میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ بھلا کون ہوگا جو آپ جیسے شریف النظر، کشادہ دل، غریب پرور شخص سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ بہت زیادہ تعریفیں کر دی آپ نے خالد صاحب۔ تعریفیں کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ تو اس سے زیادہ تعریف کے لائق ہیں۔ رہنے دیں، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ سراج صاحب، آپ جیسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، کیوں بھائی حامد؟ جی جی جی، وہ سراج صاحب یہ بتائیں کہ آج کل گندم کی پیداوار کی کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے، اچھی فصل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سراج صاحب؟ سنا ہے فصل کی پیداوار کم ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فصل اچھی ہوئی۔ بھائی، بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان مسئلہ بنا لے تو پھر وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے، نتائج کبھی آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی کوتاہیوں سے سیکھے۔ بھائی واہ سراج صاحب، کیا کمال باتیں کی ہیں آپ نے، کیا انداز گفتگو ہے آپ کا، بھائی واہ۔ کیوں حامد؟ جی ہاں، وہ سراج صاحب، آپ شہر میں پانی کی فراہمی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہاں بھائی، صاف پانی کی بڑی قلت ہے۔ دوسرا، ہمیں شہر میں درخت بھی لگانا ہے تاکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے، اور اس کے لیے آپ دونوں نے میرا ہاتھ بٹانا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ ملاقات میں ہم ان معاملات پر گفتگو کریں گے اور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ بہت بہتر سراج صاحب، اب ہمیں اجازت دیں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ہماری، میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ کیوں نہیں، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ خالد صاحب، کیا حال ہیں؟ بس ٹھیک ہی ہیں۔ سراج صاحب کی باتیں نہیں سنی؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ وہ تو رہیں گے ہی ہر حال میں خوش، اتنی دولت جو ہے ان کے پاس۔ بھائی، انسان غربت میں بھی تو خوش رہ سکتا ہے۔ لگتا ہے سراج صاحب کی باتوں کا تم پر بھی اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی، سراج صاحب ایک اچھے انسان ہیں۔ رہنے دو، اچھے انسان، وہ انتہا کے خود پسند، متکبر، احسان فراموش انسان ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ تو ان کے مداح تھے، ایک ایک جملے میں 10 تعریفیں کیا کرتے تھے، اور معاف کرنا خالد، آپ تو ان کی خوبیاں بیان کرنا زندگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے ان کی تعریف اور اب اتنی برائیاں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں تعریف تو کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے۔ خالد، تعریف کسی وجہ سے نہیں کی جاتی، تعریف تو حوصلہ افزائی کے لیے کی جاتی ہے۔ انسان میں کوئی خوبی ہو
تو اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر تعریف کسی وجہ سے کی جائے تو وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ خوشامد اور چاپلوسی کہلاتی ہے۔ چپ ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں سننا سراج صاحب کے بارے میں۔ آج ان سے ملاقات مقرر ہے۔ تم چلے جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ جو تم مناسب سمجھو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حامد، مجھے معلوم ہے خالد کیا کہتا پھر رہا ہے۔ وہ ناراض ہے مجھ سے۔ آپ سے ناراض؟ مگر کیوں؟ وہ ہم جو شہر میں صاف پانی، شجر کاری اور لوگوں کو سہولیات دینے کا پروگرام بنا رہے تھے، تو خالد صاحب کی خواہش تھی کہ اس کی نگرانی کے لیے ان کے بھائی کو مقرر کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔ اوہ، تو وہ اس وجہ سے آپ کی اتنی خوشامد، میرا مطلب ہے تعریفیں کیا کرتے تھے۔ حامد، کچھ لوگ شہرت اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تبھی ملتی ہے جب انسان اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے، اس کا ہر عمل انسانوں کی فلاح کے لیے ہو۔ اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی وجہ سے ہی انسان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ جو شخص منصف مزاج ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے اس کی کامیابی وقتی ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے ہی معاشرے میں امن و سکون ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بجا فرمایا آپ نے۔ ان باتوں پر ہر ایک کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔